الرجيم أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 9 جو ہے یہ کل ہم پڑھ تو لی تھی اور اس کی تشریح بھی ہو گئی، تو جنہوں نے اس کی تشریح سننی ہے وہ پچھلی ریکارڈنگ اس کو سن لیں۔ تو تھوڑا سا ہم جہاں بھی کریں گے، یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر، سوری جی جی اس میں ایک تو آ رہا ہے کہ یوما 3 بار آ رہا ہے، یوما یجمعکم، جہاں لیوم الجمع یہ نام ہے قیامت کا، اور ہم نے کہا تھا کہ جمع ہونے والے دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جمع ہونے والے دن کا نام بتایا ذالک یوم التغابن، یہ ہے تغابن کا دن۔ اب یہ تغابن ہے، ہم نے کہا تھا کہ ایک تو اس کا جو نچوڑ کے لفظ ہم استعمال کریں گے اسی میں سے نکال کے وہ ہے غبن۔ وہ کیا ہے جی؟ غبن غبن۔ غبن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کمی ہوتی ہے، وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ کمی ہو جاتی کمی، جی بالکل۔ تو ایک تو جو شاہ عبد القادر ہیں انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ غبن کے ظہور کا دن، غبن کے ظہور کا دن، اور بتایا تھا کہ جنہوں نے اس کو باقاعدہ معنی، یہ واحد لفظ ایسا ہے کہ جس کے بہت وسیع معنی ہے۔ تو کچھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم عربی کے اندر جو بیوقوف ہوتا ہے، جب آپ وہاں جائیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ بیوقوف آدمی، پاگل آدمی کہہ دیتے ہیں نا، جی اور وہ کہتے ہیں غبی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غبی۔ غبی کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندر کمی آ گئی ہے، اور عقل کے اندر کمی آنے کی وجہ سے وہ بیوقوف ہو گیا ہے، تو لہذا غبی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کمی کے معنی آ گیا، کسی چیز کے اندر کمی، ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا پھر یہ ہے کہ یاداشت، یاداشت کے اندر کمی آ جائے تو ہم اس کو بھول کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جتنا حصہ بنتا ہے کسی کا اس میں سے کوئی نہ دیں، محروم کر دیں، اس کو کل بھی بتایا تھا۔ تو یہ بھی ہے کہ آدمی غبن کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کاروبار ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی آپ کا پارٹنر ہے خرید و فروخت کے اندر، اور کوئی بندہ اس میں سے غبن کر لیتا ہے، تو وہ بھی کیا کر دیتا ہے کہ دوسرے کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے اندر وہ کمی کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی اب اس کمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ واحد جگہ ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب تو فوری طور پر لے سکتا ہے نا، کہ بھئی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں ہی حساب لے لے، کیوں جی؟ جی لیکن اللہ نے کہا کہ کب حساب لوں گا؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن لوں گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہاں 2 چیزیں ہیں اس جگہ پہ غبن کے آیا، کہ جو کسی نے کمی کی ہے کسی دوسرے کے حق کے اندر، اس کمی کو پورا کر دیا جائے جی، اور جس دن یہ پورا کیا جائے گا اس کو کہیں گے یوم التغابن۔ ایک دوسرا جو کہ اس کے اندر نہیں آئے گا، کہ جو صدقہ جاریہ نیکی ایسی ہے جو بندے نے جاری و ساری کی ہوئی ہے، اور اس کا سوال حدیث کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق صدقہ جاریہ
ملتے ہی رہنا ہے قیامت تک، اس سے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے نسل در نسل، آخری آدمی بھی اگر اس صدقہ جاریہ سے کوئی فائدہ اٹھائے گا تو وہ جو اس کا ثواب ہے وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ جس نے وہ چیز جاری کی، جس نے وہ جس شروع نے وہ صدقہ، جس نے وہ چیز جاری کی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو پتہ چلا کہ جو اضافی چیزیں آنی ہیں بندے کے ذہن میں وہ بھی، اور جو کسی بندے نے کمی کی وہ بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر دیکھیں گے تو بہت سے بیچارے مظلوم لوگ ایسے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، مطلب ہر روز 50 کے قریب، 100 کے قریب بچے اور خواتین یہ سارے مارے جاتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی سر، جی ہو رہا ہے۔ ظلم ہو رہا اب ہے۔ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکیں، اور یہ جو کمی ایسی چیز، مطلب کوئی ان کا حصہ لے رہا ہے، ان کی جان لے رہا ہے، ان کی جائیداد لے رہا ہے، یا دنیا کے اندر، یہ تو ایک جگہ بتائی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہیں کہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ کمی کر رہا ہے دوسرے کے حق میں تو وہ غبن ہے، اور اس غبن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کرنا ہے۔ کل ہم نے حدیث وہ پڑھی تھی کہ بندہ نماز، روزے، زکوٰۃ یہ دے کے آیا ہوا ہوگا، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یا کوئی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس دوسرے بندے کی اچھائیاں وہ لے کے اس بندے کو دے دے گا، اور پھر بھی دعویٰ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میں بھی باقی ہوں، مجھے بھی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب اس کی برائیاں جو ہیں وہ لے گا، اور جو اپنا برائیاں باقی بچ گئی ہیں۔ جی حدیث کیا ہے آگے والا؟ کیا کل بتایا تھا؟ اس کی برائیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں جس نے کھاتے میں ہاں، ڈال دی مارا اس کے ہوگا۔ نیکیاں۔ یعنی کہ جس نے لینا ہے اس کی برائیاں، جس نے دینا ہے اس کی برائیاں نہیں، جس نے لینا ہے اس کی برائیاں جو بھی ہوں گی وہ اٹھا کے اس بندے کے کھاتے میں، جو کہ نماز بھی پڑھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اب وہ خالی ہاتھ ہے، اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ اس کو جہنم کے اندر جھونک دو۔ یہ حدیث کافی ہے میرا خیال ہے تغابن کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ جو لفظ تغابن ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ باب تفاعل، اب یہ بیٹا جو بچے ابھی نئے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بیٹا یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ کے لیے یہ نئی چیز ہوگی۔ تفاعل، تعاہد، تقابل، یہ جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں یہ دو پارٹیوں کے درمیان یا دو نفسوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ یہ اب تغابن کیا ہوگا؟ اب یہ بھی دو بندوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان یہ لفظ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے بندے کا کوئی حق مارا ہوا ہوگا تو اس کو اس کا حق وہ غبن نیکی کی صورت میں اس کو لے کے دے دیا جائے گا۔ اب اس کا یہ تو ترجمہ ہوا، وہ جو اس کے اصل معنی ہیں ہم یوم التغابن کے کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو مفصل ہر ایک بندے نے کیا ہے وہ ہے ہار جیت کا دن، ہار اور جیت کا دن۔ ہار اور جیت کا دن۔ اب یہ سب کو آسان لگے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ ہاں، تو باقی معنی یاد رکھنے ہیں کہ کمی غبن کے ظہور کا دن، یہ بھی اپنے شاہ محدث دہلوی انہوں نے اس کا ترجمہ، شاہ محدث دہلوی نے یہ کیا ہے کہ ہر غبن کے ظہور کا دن، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، فارسی کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو اب میں ترجمہ پہلے جلدی میں، میرا خیال ہے کل ہوا ہے، آپ کر لیں گے۔ آپ یوم یجمعکم ترجمہ کریں۔ اس دن وہ اللہ انہیں اکٹھا کرے وہ اللہ جمع کرے گا۔ ہاں، اس دن وہ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں یوم بھی آ رہا ہے۔
اور آگے آ رہا ہے لیوم الجمع، جمع ہونے جمع کے ہونے دن والے کے دن لیے، کو، جمع ہونے والے دن کے لیے، یہ قیامت کا نام ہے یوم الجمع، اور یوم التغابن بھی قیامت کا دن ہے۔ تو یہ ہوگا اس دن جس کا نام جمع ہونے کا دن ہے، اس کے لیے وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ یا اور کوئی جملہ آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا لیں، لیکن یوم 2 دفعہ آ رہا ہے تو لہذا وہ ممکن ہے آپ کو انٹرفیئر کرے، تو اس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے والے دن کے لیے۔ اگر اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے تو ہم آگے چلیں۔ جی ٹھیک، جی سر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مور لگا دی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک یوم التغابن، یہ یہ ہار اور ہار جیت کا اور دن ہوگا۔ جیت کا دن ہے۔ یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ یہ جب پڑھنا ہے اس کو ڈرنا بھی ہے۔ اب ہار گئے تو پھر کیا ہار ہوگی؟ ہار کا جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم۔ اور جیت والے کا جنت۔ تو جنت کو ذہن میں رکھ کے خوش ہونا ہے، لیکن ہار کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہار جاؤں، اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، اپنی کوشش بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کسی دوسرے کی حق کی کمی نہ ہو، میں اس کو پورا کروں۔ تو ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ دن ہوگا۔ دن ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آگے کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، ایمان جتنی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایسے جی جی سر۔ آگے کیا ہے؟ والیوم والیوم الآخری آخر والقدر والقدر خیر خیر و آگے وشر من حدیث کے اللہ اندر تعالی آتا ہے و سبھی چیز، والقدر خیرہ و شرہ، شر۔ یہ ہے مقدر جو بھی اللہ تعالیٰ تو نے بنا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میرا ایمان ہے۔ یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ۔ دوسری چیز وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہوں گا اور آپ کو بھی، کہ صالحً کیسے بنے گا؟ اس کے لیے 2 چیزیں کر لیں یا 3 چیزیں کر لیں۔ 2 چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہی ہیں، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ سنت۔ جی، تو اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جو عمل ہے کتاب اور سنت کے مطابق یہ ہیں صالحن۔ یہ کیا ہے جی؟ صالحا۔ صالحا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی میرے آپ کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے راہ پالو گے۔ اس وجہ سے ہم 3 کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اتباع کرتے تھے، تو لہذا ہم وہ جو 2 چیزیں ہیں کتاب اور سنت، اس کا تو پتہ ہے نا، ہمیں سامنے ہے، کیوں جی؟ جی جی سر۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، عمل وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، عملاً صالح نہیں ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ تو میں دوبارہ کہوں گا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کا ترجمہ کریں، اور جو شخص اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ پر اللہ ایمان لائے، چلو وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ اور نیک وہ عمل نیک کرتا عمل ہے، کرے، اور نیک عمل کرے یا نیکی کرے، نیکیاں کرے، تو ہم عمل بریکٹ میں لگا لیتے ہیں، اور نیک عمل کرے، اللہ کیا کرے گا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، جی وہ اللہ اس سے اس کی برائیاں کی دور کر دے گا۔ برائیاں اس سے دور کر دے گا۔ وہ اللہ اس شخص سے اس کی برائیاں کفر دور کر دے گا۔ جی، کفر چھپانا کو کہتے ہیں، خوب چھپانا،
تو وہ ہے دور کر دے گا۔ یہ جو کل ساتھی پوچھ رہے تھے نا کہ وہ جو جزم ہے، جزم کا بہت بڑا کام ہے، اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ اللہ اس شخص سے اس کی برائیاں دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ، اور وہ اسے داخل کرے گا، وہ اسے اور اس کو داخل کر دے گا جنات، جنتوں میں، ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جن کے نیچے، کس کے معنی ہے جن کے نیچے؟ ہاں جی ہاں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اب خالد کے اندر بھی خلود تھا، لیکن ابدا اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے اس کو اور زیادہ تاکید دلانے کے لیے۔ تو خالدین فیہا ابدا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم ہمیشہ اور ہمیشہ دو لگا رہے ہیں، ابدن کے کبھی ہمیشہ لگا رہے ہیں، خالدین کے اندر خلود کا جو ہے ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، یہ نہیں، یہی ذالک پہلے آیا نا، یہی الفوز، الف لام آ گیا، العظیم، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھائیو اللہ تعالیٰ کامیابی کا راستہ خود بتا رہا ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، یوم یجمعکم، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ جیت اور ہار کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان رکھے گا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، یکفر، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، عنہ، اس شخص سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، ویدخلہ، اور وہ اسے داخل کرے گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس آخر میں جو خالدین فیہا ابدا آیا ہے نا، تو وہ جو پہلے اکیلا ہی تھا نا، اب خالدین ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جی۔ تو خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی دے دے گا تو دنیا کی کامیابی ہمیں نہیں چاہیے، کیوں جی؟ اور اگر آخرت کی کامیابی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دے گا۔ اب یہ اس کا الٹ کیا ہے جی؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ نہیں یہ جو آیت ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سوچتے سمجھتے ہوئے بھی عمل اس کے برخلاف کیے، یہ ہے کذبوا جی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے آگ والے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی آیا ہے خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے مصیر، لوٹنے کی جگہ۔ مصیر کیا ہے جی؟ لوٹنے کی جگہ۔ ہاں، اور وہ لوٹنے کی جگہ بہت، بے شک لگا لیں ما نہیں آیا، ایسا بیسا آیا ہے تو ہم نے جو اصول پڑھا ہوا ہے، اور وہ اپنا
ہمیں مزہ بھی نہیں آتا کہ وہ جہنم کو اگر اس بہت کے علاوہ کر دیں، اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ جی، والذین کفروا، اور وہ اور لوگ وہ جنہوں لوگ نے جنہوں کفر نے کیا، کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اور انہوں نے انہوں نے ہماری ہماری آیات کو آیات کو جھٹلایا، جھٹلایا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ یہی لوگ ہیں لوگ جو ہیں آگ جو آگ والے ہیں۔ والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے والے ہیں۔ ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری اور لوٹنے وہ کی جگہ بہت ہے۔ بری اور جگہ وہ ہے۔ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ جی اس سے بچائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جو آیت آمین۔ آ رہی ہے، یہاں تک رکوع ختم ہوا، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کی یہ جو 3 آیات 13 تک آئیں گی، بتاتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں مکی ہیں، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ ابدی ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے۔ اللہ، جی سر، جی اب یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ ہے جناب ہر اس بندے کے لیے جو کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، جی، کسی بھی جی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس کے بعد اپنی ہمت جو ہے وہ اس نے ہار دی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ بندوں کے اوپر آتی ہے۔ انسان اپنے اعصاب جو ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے نا، اب اس کے لیے جو مرہم ہے یا اس کے لیے جو علاج ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سورہ الحدید کے اندر بھی بتایا تھا، اب اللہ تعالیٰ سورہ التغابن کے اندر یہاں بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے علاج ہونا ہے وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نیچے بتا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مرض کیا ہے، ما اصابہ، نہیں پہنچی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں پہنچتی، نہیں پہنچی، من مصیبت، اب اس کا من بتایا تھا، اور مصیبت ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ نکرہ ہے، من آ گیا ہے، تو من کا ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کریں، اس لیے کہ عربی کے اندر من ضرور آئے گا، ہماری زبان میں وہ سے کا ترجمہ ہوتا نہیں، تو ترجمہ بنے گا نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی۔ اب یہ جو پہنچنے والی ہے، یہ بندے کو تنگ کرنے والی جو پہنچنی ہوتی ہے، اس کے لیے اصابہ کا لفظ آیا ہے، اور مصیبہ تو ہم اپنی زبان کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں مصیبت سے نفرت ہے، کیوں جی؟ جی تو ہم وہ مصیبت ہی کہتے ہیں، لوگ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور میں بھی جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن مصیبت کے وقت وہ ایمان کی جو حالت ہونی چاہیے نا، جی، جی ایمان کی حالت پتہ کیا بتاتے ہیں کہ ایمان کی حالت ایک وہ جو پرانے وقت کے اندر پینڈولم ہوتا تھا، وہ گھومتا رہتا تھا دائیں اور بائیں، ایسے ہی ہے، جی جی دیکھا سر، ہے کسی نے؟ اس کو جی کیا کہتے تھے؟ پینڈولم ہی سر، پینڈولیم جی، پینڈولم والی گھڑی۔ تو گھڑی، بڑی اچھا، اچھی مثال دی کہ وہ اگر ایک جگہ کے اوپر رکا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی حالت جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا آپ کو، دائیں طرف اوپر گئے، بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ دے دیا، آپ اس اپنی اصل جس جگہ پہ ایمان تھا اس کو بھول گئے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو یہ بھی غلط۔ اب دوسری طرف جاتے ہیں، بائیں طرف، اب بائیں طرف بھی پینڈولم جاتا ہے نا جی، جی جی یا آپ میری بات سنیں نا، پھر ابھی جی جاتا ہے، تو وہ ہے مصیبت والا، وہ مصیبتوں کا زمانہ ہے کہ اس کے اندر جناب آج فلاں تاریخ تھی، آج میرا مطلب جو آج میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، آج جناب ایک جو تھا فریج وہ بھی ختم ہو گیا، آگے گئے تو آگے ایک چارجر تھا، اس کو آگ لگ گئی، آگے ایک اور چیز تھی،
اور یقین کریں کہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں جی؟ یہ میں آپ کو اصل واقعہ صحیح آج کا ہی بتا رہا ہوں. لیکن اس سے بڑی بھی مصیبتیں آتی ہیں. کسی بندے کو کوئی ایسا موذی مرض بن گیا کہ جس میں سے وہ نکل نہیں رہا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میرے ذہن کے مطابق فلاں میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، جس کے اندر بچے اور بچیوں کے رشتے ہیں. کافی سارے لوگ والدین اس کے اندر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ ہے یا نہیں؟ جی جی ہاں، جی سر. انسان چاہتا ہے آپ نے اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہا ہے. وہ حل کیا ہے؟ اس حل پر جانے سے پہلے ابھی میرے پاس وقت ہے، میں آپ کو طائف کے سفر میں لے جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور وہ جو واقعہ وہ پتہ ہے میں آپ کو کیا واقعہ سنانے والا ہوں. پتہ ہے نا آپ کو؟ جی جی اس واقعے کو واقعہ نہ سمجھیں نرف، یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب وہ جب جاتے ہیں تو لوگ وہاں سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پتھر لے کے بدماشوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ سچ پر ہیں، حق پر ہیں، اللہ بھی ساتھ ہے، دیکھ بھی رہا ہے. کیوں جی؟ جی جی اور وہ مارتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کا خون نکلتا ہے. اب وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا خون نکلتا ہے، جوتیوں کے اندر جم جاتا ہے. اور مختصر کر رہا ہوں، وہ ایک باغ کے اندر بیٹھتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. کیوں جی؟ جی اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اللہ کے حکم سے فرشتے کو کہوں جو پہاڑوں کو کرنے والا ہے، ان کو دونوں، میں گیا ہوں وہاں، طائف سارے کا سارا پہاڑوں کے درمیان ہے، کہ ان کو درمیان اندر ایسے کر کے نا پیس دے. تو ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، نہ بھائی ممکن ہے ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور وہ ہوئے. دوسری ایک چیز جو تھی وہ ہے اصل میں اس کے ساتھ کرنے والی، وہ یہ تھی کہ یا اللہ، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے تو پاؤں جو ہیں وہ جوتے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کو پھنسانے والا خون ہے. جی یہی تھا نا. تو اللہ سے نے کہا کہ یا اللہ، تو اگر میری اس حالت پر خوش ہے تو آگے کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن رسول پاک نے کہا تو میں بھی خوش ہوں. کیوں جی؟ سبحان اللہ. یہ ہے بہت بڑی بات قدوہ، ہے. یہ ہے اسوہ، یہ ہے قدوہ، یہ ہے وہ چیز جو ہاں ابھی آ رہی ہے. اور ہر بندہ ہم میں سے یا جو بھی سن رہا ہے، اگر کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی بہت بڑی بیماری میں ہے جو اس کے لیے بالکل حل کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو آگے اندھیرا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ آیت پڑھے، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے اذن کے معنی ہوتا ہے حکم، حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. اب یہ 3 طرح کی مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں. جی، پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ اگر کوئی مصیبت میری طرف سے تمہیں نہیں پہنچتی، میری طرف سے تمہیں ہمیشہ خوشحالی ہی پہنچے گی. اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی، جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. ایک تو وہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پوری آیت پڑھی آپ نے؟ جی جی مطلب کیا ہے کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اور تمہارے جو مال اور نفس ہے اور جو مال ہیں اس کے اندر بھی کمی آ جائے گی. یہی ہوتا ہے نا جی. جی تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، آگے کیا ہے؟ قالوا انا قالوا للہ و انا انا الیہ راجعون. للہ وانا الیہ ہم پڑھتے ہیں بس مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے اندر جائیں. کہا ہے کہ یا اللہ یہ ہم بھی تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہے، ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا جی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہاں تو یہ ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر میری کیجیے گا اگر غلط ہوا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے جی یہی. جی سر یہی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے. میں اس کا ترجمہ صرف عنایتیں ہی کر سکتا ہوں. صلوات بہت بڑی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے اسی کی جمع صلوات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ورحمہ، اور اس کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور وہ صلوات بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں. اب پڑھتے ہیں جی اس کو کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. یہاں تک تو ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی تمہاری ڈپریشن، تمہاری بیماری جائے گی کیسے. وہ اس آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے جائے گی. کیا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے. کیوں جی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی نا. جی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اب یہ میرے کلمات ہیں، ان کے اس کلمات پر ایمان ہے جی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے کلمات ہیں. مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جی 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 اللہ کے کلمات ہیں، اس پر ایمان لایا ہے نا. جی تو اگر ہے تو آگے کہا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، صدق دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہدی، وہ رہنمائی کر دیتا ہے، قلبہ، اس کے دل کو. دل کے اندر ہی تکلیف ہوتی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تجھے میری یہ حالت پسند ہے جی، تو میں بھی اس پر کیا ہوں، خوش ہوں. میں بھی اس پر راضی ہوں. کچھ اور ہے، میں بھی اس پر راضی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو بھائیو یہ ہے وہ چیز، جب بھی کسی مشکل میں آئیں ہم سارے، تو اس وقت یہ پڑھیں ما اصاب من مصیبت، معنی کے ساتھ، الا باذن اللہ. اور بھائی اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. اب میں نے اپنے کیا کرنا ہے دل کو، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اس کے ساتھ اپنے دل کو اطمینان دلانا ہے. وہ دل تو نہیں مانتا ہے پھر بھی تجھے اللہ پر ایمان لانا ہے. کیوں جی؟ لگوائیں گے؟ میں بھی کروں گا. پھر آپ کو جو تسلی ہوگی، مجھے تسلی ہوگی، سننے والوں کو تسلی ہوگی، وہ پھر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ. جی اب وقت کم ہے، چلو میں ایک صرف یہ کہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، مطلب کیا ہے؟ جب اس ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا، اسلم کا مطلب کیا پڑا ہوا ہے؟ فرما بردار ہو جا. اتنا نہیں، اس سے بڑا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے. اسلم، فرما بردار ہو جا کا مطلب ہے اپنے ہتھیار پھینک دے، خواہشات پھینک دے،
اور اسلم یہ ہے سرنڈر، یو سرنڈر یور سیلف ٹو می. جی تو کیا ہے؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں، اپنی خواہشات سب کچھ نیچے ڈال دیتا ہوں، اب میں اللہ کے سپرد. یہ ہے بھائیو یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. کیا کہ میں نے اس بندے کو مصیبت دینی ہے آزمائش کے لیے، اور دوسری چیز کیا ہے، ایک حادثاتی طور پر آپ مشکلاتیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کانٹا چبھنے کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف کر پکی بات ہے، بے شک. پکی بات کہو بھائی، پکی جی بات ہے. جی جی، پکی بات ہے. پکی بات ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا. آپ پڑھے ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی مصیبت نہیں پہنچتی، مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، کوئی مصیبت کہنا ہے، من مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اللہ اللہ کے کے حکم حکم سے. مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. اور اب یہ ہے وہ چیز جو کرنی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو شخص، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، وہ اللہ وہ اللہ اس اس کے کے دل کو دل کو ہدایت دے ہدایت دیتا دیتا ہے، وہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یا اس دل کی رہنمائی کر دیتا ہے. اب یہ ہوگا اس کے مصیبت کا احساس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا. یہدی قلبہ واللہ، اور اور اللہ اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو ہر چیز خوب جاننے جاننے والا جاننے ہے. والا ہر ہے. چیز کو خوب جاننے والا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہی کرنا تھا، اللہ کو پتا ہے. تو بھائیو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس آزمائش میں سے پورا اترنا ہے صبر کر کے. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دیکھنا ہے میں نے کوئی برائیاں تو نہیں کی ہیں جس وجہ سے یہ میرے اوپر ہو، ان برائیوں کو نہیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے اگر حادثاتی طور پر ہے تو اللہ سے انشاءاللہ توقع رکھنی ہے کہ گناہوں کے اندر کمیاں انشاءاللہ. جی اپنے کیسر بھائی آپ کے پاس وقت اتنا ہی ہے، جی اوپر. جی یہاں سے یوم یجمعکم، اس دن وہ اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن کے لیے. ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی